رفع الیدین کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا، اس کا جو اختلاف ہے وہ خالصتاً علمی اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر علم حدیث کی اصطلاحات، قاعدے یہ ڈسکس ہوتے ہیں اور نتیجہ پھر بعد میں جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ بحث ہم کریں گے تو اس سے پہلے مقدمے کے طور پر چند ایک باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ اس پوری بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے، اس پوری بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع الیدین کے بارے میں ہمارا موقف وہی ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ جو علاقہ ہے اس میں وہ لوگ کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں، جو رفع الیدین کرتے ہیں، غیر مقلد کہلاتے ہیں۔ ان کا اس بحث کے اندر نا حنفیوں پہ یہی اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو حدیث رسول پیش کرتے ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم حدیث رسول پیش کرتے ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج ہم جب سٹارٹ کریں گے تو یہ بات بھی کھلتی جائے گی کہ آیا ان کا اعتراض کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے کہ جو ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھیے گا۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تبلیغ فرمائی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی، اپنے سینوں میں محفوظ رکھی اور اس کو تابعین تک منتقل کیا۔ تابعین نے اس کو سنا، اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور تبع تابعین تک اس کو پہنچایا، اور یوں یہ سلسلہ چلا۔ لیکن بہت جلد جب لوگوں کے اندر فسق و فجور بڑھ گیا، سرکار نے فرمایا نا کہ بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے بعد بہترین زمانہ ان کا جو میرے زمانے کے ساتھ ہے ملا ہوا ہے، پھر ان کا جو میرے زمانے کے ساتھ ہے ملا ہوا ہے، پھر ان کا جو زمانے کے ساتھ ہے ملا ہوا ہے۔ یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانوں میں سے جتنے بھی زمانے گزر گئے، یہ آج ہمارا زمانہ چل رہا ہے، اگلا زمانہ ہماری نسل کا ہے، اس سے اگلا زمانہ اس کی نسل کا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، اور پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا صحابہ کا، ہاں جی، آپ سرکار کے زمانے میں ہی صحابہ آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا تابعین کا، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا وہ تبع تابعین کا، اس کو کہتے ہیں خیر القرون، بہترین زمانے۔ کون سے زمانے؟ بہترین زمانے۔ اب تبع تابعین کے بعد اب بگاڑ جو ہے نا وہ عام ہو گیا امت کے اندر، اور لوگ اپنے پیٹ سے جو ہے وہ باتیں گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے بنا بنا کر کے کہتے تھے سرکار نے یہ فرمایا ہے، نبی پاک نے یہ فرمایا ہے۔ تو اب جب یہ فتنہ عام ہوا نا
کہ لوگ نت نئی حدیثیں، نت نئے قول، نت نئی باتیں امت کے سامنے لے کر آئے، تو پھر علماء نے اس زمانے کے جو اہل اللہ تھے انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم جو بھی ہمارے سامنے حدیث آتی نا، ہم اس کی چھان بین کریں. کہ بھئی ایک زید آیا، وہ کہتا ہے یہ سرکار نے یہ فرمایا، ہم اس سے سوال کریں کہ تو سرکار کے زمانے میں تھا نہیں، تجھے کہاں سے پتا چلا یہ سرکار نے فرمایا ہے؟ وہ پھر کہے گا کہ میں نے وہ بکر سے سنا ہے. تو بکر بھی تو سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، اس نے کس سے سنا ہے؟ وہ کہے گا جی بکر نے عمر سے سنا تھا، عمر بھی سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، اس نے کس سے سنا ہے؟ اب وہ پھر آگے اور اوپر جائے گا، یوں چلتے چلتے آخر میں صحابی کا نام لیا جائے گا کہ جن کو سرکار کی صحبت نصیب ہوئی. بات سمجھے؟ اب ایک حدیث بیان ہوئی تو جی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، عن النبی، بیان کرنے والا زید ہے. اب زید ہے 3 صدی ہجری کا، یعنی 225 کے اندر اس کا وصال ہو رہا ہے جی، 225 ہجری کے اندر. تو اتنا گیپ ہے سرکار سے اور اس کے درمیان. 11 ہجری کو سرکار کا وصال ہوا، تو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 214 سال کا وقفہ ہے، 214 سال کا وقفہ ہے اس کے اندر اور سرکار کے اندر. اب یہ بندے بیان کرے گا 1 2 3 4 5 6 7 چلتے چلتے صحابی تک. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی. یہ آپ سمجھیے گا، یہ آگے مقدمہ ہے، وہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بڑی کام آئیں گی آگے جا کے. اب جب یہ زید نے بیان کیا نا اتنے بندوں کو، اب صحابی پہ تو گفتگو نہیں ہے. صحابی سارے عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ سرکار کے یہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں. کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. باقی جتنے بچتے ہیں نا ان پہ محدثین کلام کریں گے، یہ کیسا تھا، 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 یہ کیسا تھا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ متقی تھا، پرہیزگار تھا، خوف خدا والا تھا، بے نمازی تو نہیں تھا، زانی تو نہیں تھا، جھوٹا تو نہیں تھا، ہاں جی، فاسق تو نہیں تھا. اگر کوئی بات ان میں سے کسی ایک میں بھی ثابت ہو جائے، باقی سارے بندے یہ بھی اوکے، 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 زیاد خود بھی اوکے، یہ اوکے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اس حدیث کو محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. کیا ہے؟ حدیث. اب آپ سمجھیے گا، یہ ضعف جو ہے یہ کہاں پیدا ہوا؟ یہاں پر آ کر نمبرنگ دے لیتے ہیں، 1 نمبر راوی، 2 نمبر، 3 نمبر، اور یہ 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، 7واں خود محدث یا محدث کا استاد. اب ضعف کہاں پیدا ہوا؟ 4تھے نمبر پہ. اور 4تھے سے پہلے یہ حدیث ضعیف تھی یا صحیح تھی؟ صحیح تھی. بات سمجھ آئی ہے؟ جب تک اس کو یہ پہلے راوی کا، صحابی کے بعد پہلے راوی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ حدیث صحیح، دوسرے میں بھی یہ کیا تھی، تیسرے میں بھی کیا تھی، 4تھے میں آ کے اس کی وجہ سے ہو گئی ضعیف. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مدعا کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ. ہم دیکھتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ یا آپ کے بعد کے جو محدثین ہیں یا آپ کے ہم اثر جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کو بالالتزام کتابی شکل کے اندر لکھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ان سے پہلے بھی محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر حدیثوں کو جمع کیا. تو امام بخاری علیہ رحمہ کا چونکہ حوالہ کثرت کے ساتھ دیا جاتا ہے، امام مسلم کا حوالہ کثرت کے ساتھ دیا جاتا ہے، تو ہم ان کی جنت تھوڑی سی
بات کر لیتے ہیں جی. آتے ہیں جی امام بخاری علیہ رحمہ کی طرف. امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کا جو سن ولادت ہے، آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے صحیح البخاری، مکتبہ دار الکتب علمیہ بیروت، لبنان کا یہ چھاپا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، انٹرنیشنل چھاپا ہے. اب اس کتاب کے شروع کے اندر جب امام بخاری علیہ رحمہ کے حالات زندگی لکھے گئے نا، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ آپ کی ولادت کب ہو رہی ہے جی؟ آپ کی ولادت باسعادت ہے 194 سن ہجری. کتنے سن ہجری؟ یہاں پر آ جائیں. امام بخاری علیہ الرحمہ ولادت 194 اور آپ کا وصال کب ہوا ہے؟ المتوفہ 256 سن ہجری. دو سو چھپنجا. کتنے سال ہوئی آپ کی عمر مبارک؟ 62 برس، 62 ایئر. ایک سو 94 میں یہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال اقدس اور امام بخاری کی پیدائش کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 11 سال آپ نکال دیں. 183 سال. فاصلہ سرکار سے زمانے کے اعتبار سے ایسا ہی ہو گیا جی. اب آ جائیں امام اعظم علیہ رحمہ کی طرف. اس میں سیاہی کی کمی ہے جی، ہے سیاہی؟ چلیں جی. امام اعظم علیہ الرحمہ آپ کی ولادت ہے سن 80 ہجری. کتنے ہجری؟ امام بخاری علیہ رحمہ اور آپ کی ولادت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 104 سال. 114 سال. امام بخاری اور امام اعظم ان کی ولادت کا جو دورانیہ ہے نا، اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ 114 سال. اور امام اعظم کی جو وفات ہے وہ ہے جناب 150 ہجری. کتنے ہجری؟ 100. اب امام بخاری کی ولادت اور آپ کی وفات میں کتنا فاصلہ ہے؟ 44 سال کا. امام اعظم 44 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. 44 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہو گیا جی. پھر یہ ابھی تھوڑے سے بڑے ہوں گے، بچپن کے اندر ہی یہ تحصیل علم کے لیے چلے گئے تھے، تو آپ اس کو سامنے رکھیں تو وہ آپ کی جو عمر مبارک ہے 10 سال کا بھی اضافہ کریں. جب حدیث دانی ان کے پاس آئی تھی تو تقریباً کتنا سال بنتا ہے؟ 50-55 سال کا فاصلہ ہے. امام صاحب جب کسی محدث سے حدیث لے رہے ہیں اپنی آخری زندگی میں بھی ہوش و حواس میں، اس کے اور امام بخاری نے جب
بچپن میں تو پہلے دن سے تو نہیں نا حدیث سننے لگے نا، نہ پہلے سال، نہ دوسرے سال، نہ چوتھے سال، نہ پنجویں سال، جب تھوڑا ہوش سنبھالا، تحصیل علم کے لیے گئے تو تبھی سنا نا۔ وہ 10 سال بھی ہم لگا لیں تو کتنا فاصلہ بنتا ہے حدیث لینے میں، دونوں کے درمیان 50 سال کا کم از کم فرق ہے۔ اب وہ میں بات آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ اچھا جی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور امام اعظم کی ولادت اور سرکار کے وصال کے درمیان کتنا فرق ہو گیا؟ کتنے سال کا؟ 80 میں سے 11 نکال لیں تو 69 سال، اتنے بنتے ہیں؟ ہاں جی، 69 سال۔ امام اعظم علیہ رحمہ کا سرکار سے جو زمانے کی دوری ہے وہ ہے 69 سال کی، امام بخاری کی ہے 183 سال کی۔ یہ بات ذہن میں سمجھ آ گئی جی؟ اب آتے ہیں آگے ہم بات، تو پھر وہ دلائل تو آئیں گے نا، تو دلائل دیتے دیتے وہ ہمارے مخالفین ہماری دلیل کو، ہماری حدیث کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ ضعیف، ضعیف۔ ہاں جی، آج اس کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی، آپ سمجھیے گا۔ یہ ہے میرے پاس مسند امام اعظم، اس میں امام اعظم علیہ رحمہ نے جو سرکار کی حدیثیں سنی صحابہ سے، تابعین سے، ان کا اندراج ہے۔ ان میں یہاں پر امام اعظم علیہ رحمہ جو پہلی حدیث لے کر آتے ہیں نا جی، وہ فرماتے ہیں کہ ان یحییٰ نے ہمیں بیان کیا، یہ امام اعظم کے استاد ہیں، ان محمد بن ابراہیم التیمی، انہوں نے اپنے استاد محمد بن ابراہیم التیمی سے سنا، ان سے روایت لی، ان علقمہ بن وقاص، انہوں نے اپنے استاد علقمہ بن وقاص سے لی، ان عمر بن الخطاب، اور انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی۔ اب اس روایت میں کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا، الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس نے دنیا کی غرض سے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کی وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑا، تو اس کا اپنے وطن کو چھوڑنا، ہجرت کرنا اسی کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی تھی۔ یہ حدیث پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہوئی تھی، ہاں جی، نیت کے باب میں۔ اچھا، یہ حدیث بیان ہو گئی، سیم یہی حدیث مبارکہ، یہ بھی پہلی حدیث ہے مسند کی، نہیں وہ لگا ہوا ہے، آؤٹ ہو گیا ہے۔ یہ میرے پاس کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی بھی یہ یعنی جب آغاز ہوتا ہے نا، امام بخاری علیہ رحمہ سب سے پہلے یہی حدیث لے کر آتے ہیں، سب سے پہلے یہی حدیث لے کر آتے ہیں، اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سند کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب۔ آگئی حضرت عمر بن خطاب تک بات، آگے وہی حدیث مبارکہ ہے، میں پڑھوں گا وہ ٹائم یعنی زیادہ ہو جائے گا۔ اب جو مین جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اب اس کو سمجھیے گا۔ یہ ہیں امام اعظم علیہ رحمہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کیا کہتے ہیں حدیث بیان کرنے سے پہلے؟ اس ہم سند کی بات اب کرنے لگے، اس کو سمجھیے گا۔ امام اعظم کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے سنا ہے حضرت عمر بن خطاب نے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور عمر بن خطاب سے سنا ہے علقمہ بن وقاص نے. کنہوں نے؟ علقمہ بن. صحابی کے بعد یہ پہلا راوی ہے. صحابی کے بعد یہ پہلا راوی ہے. اچھا، علقمہ بن وقاص سے سن رہے ہیں محمد بن ابراہیم. محمد بن ابراہیم یہ دوسرے راوی. اور ان سے سن رہے ہیں یحییٰ، تیسرا راوی. ان سے کون سن رہا ہے؟ یحییٰ. اور چوتھے امام اعظم خود نے. اب یہ امام اعظم تک پہنچ گئی بات. امام سے لے کر صحابی تک درمیان میں کتنے راوی آ گئے؟ 3. لسٹر دیجیے گا. امام اور صحابی کے درمیان کتنے راوی ہیں؟ 3. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہی حدیث بالکل یہی ہجرت والی جس کا متن میں نے ابھی پڑھا تھا، امام بخاری علیہ رحمہ جب ذکر کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں عمر بن خطاب. اور حضرت عمر بن خطاب سے جنہوں نے سنا ہے وہ ہیں علقمہ بن وقاص. کون ہے؟ یہی ہے جی. اچھا، سامنے سیم آ گئے. آگے بیان کرتے ہیں کہ اخبرانی محمد بن ابراہیم. محمد بن ابراہیم وہی آگے آگے جی. ٹھیک ہے جناب. آگے بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید الانصاری، یہی یحییٰ بن سعید انصاری آگے. آگے بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید انصاری سے سن رہے ہیں حضرت سفیان. کون سن رہے ہیں جی؟ سفیان. اور ان سے حدیث بیان کر رہے ہیں الحمیدی عبداللہ بن الزبیر. عبداللہ بن، اور عبداللہ بن زبیر سے بیان کر رہے ہیں امام بخاری. امام بخاری. لو جناب، صحابی کے بعد عمر بن خطاب تو ہو گیا صحابی، بعد ایک راوی، پھر یہ ہو گیا 4، اور یہ کہاں ہو گیا؟ اور یہ خود محدث ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ادھر امام اعظم محدث، ادھر امام بخاری محدث، درمیان میں ادھر 5 ہیں ادھر 3 ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ادھر 2 کیوں بڑھ گئے؟ کیونکہ امام بخاری بعد میں آ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، یہ تھی ایک مثال، اس کو مٹائیے گا. ایک اور مثال سن لیں. ہاں جی، اس میں جو ہے نا سیاہی تھوڑی سی اور ڈال دیں. ہاں جی، مکمل مٹا دیں. یہ متن نمبر 25 لائیے گا. لیں جی سنیں مزے کی بات. اچھا، جو پہلی ہم نے بات کی تھی وہاں ایک طرف تھے امام اعظم اور ایک طرف تھے امام اعظم اور صحابی کے درمیان کتنے راوی تھے؟ امام بخاری کے اور 5. لو آگے آ جائیں. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان ابی الزبیر. امام اعظم کیا کہتے ہیں؟
میں نے بات سنی ہے، کس سے حدیث سنی ہے؟ ابو زبیر سے. ان جابر، اور ابو زبیر کہتے ہیں میں نے سنی ہے حضرت جابر، یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ. بتائیں محدث اور صحابی کے درمیان کتنے راوی ہیں؟ ایک راوی. اور امام اعظم خود تابعی بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. انہوں نے صحابہ سے بھی ملاقات کی ہوئی ہے، اور کچھ روایتیں تو امام اعظم وہ لے کر آتے ہیں جس میں ڈائریکٹ وہ صحابی سے ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں سمیعت فلان، یعنی صحابی، اور وہ صحابی بیان کر رہے ہیں سرکار نے یہ کیا یا یہ سنا یا یہ سرکار نے بیان فرمایا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس میں تو پھر درمیان میں واسطہ بھی نہیں رہتا، ڈائریکٹ امام اعظم صحابی سے لے رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ لو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث نمبر 25 ہے بخاری کی. قال، سرکار نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں، ان کے ساتھ قتال کروں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ اٹھیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. فَإِذَا قَالُوهَا عَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. فرمایا کہ جب وہ یہ کہہ لیں گے تو وہ اب مجھ سے اپنا خون بچا لیں گے، اپنا مال بچا لیں گے، مگر جو اس کا حق ہے، یعنی مال کا کیا ہے؟ زکوٰۃ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی. ویسے ان کا مال مجھ سے بچ جائے گا، لیکن جو حق اس پر ہے اسلام کا وہ ان کو ادا کرنا ہوگا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا. یعنی اگر ایمان لانے کے بعد وہ گناہوں کا کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے گا، میرا قتال بند ہو جائے گا اس وقت کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہی بات امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں حدیث نمبر ہے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ. وہ فرق کیوں آیا وہ بھی ابھی سامنے آ جانی بات. حدیث نمبر 25 ہے. امام بخاری سرکار سے وہ روایت کرتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یہاں تک تھا کہ حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کہیں. یہاں ہے حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر اس چیز کا ذکر نہیں تھا. آگے آ جائیے گا اور فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. اور جب یہ وہ ایسا کر لیں گے، یعنی کلمہ اسلام پڑھ لیں گے، تو پھر وہ اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے بچا لیں گے سوائے اسلام کے جو ان کے اوپر حق لازم ہے، یعنی وہی زکوٰۃ کا. یا اگر یعنی کہ وہ کسی مسلمان کو ناجائز قتل کرتے ہیں تو بدلے میں پھر ان کا خون بھی لیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. بات سمجھ آ رہی جی؟ ایک مفہوم کی ہی حدیث امام اعظم نے بیان فرمائی، درمیان میں کتنے راوی ہیں؟ ایک. امام بخاری یہی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی، یعنی کہ یہاں آ جائیں. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے. عبداللہ بن محمد، اوپر جا کر کام خراب ہو جائے گا، ادھر آتے ہیں. اچھا جی، امام بخاری بیان کرتے ہیں عبداللہ بن محمد سے، اور عبداللہ بن محمد کیا کہتے ہیں؟ حدثنا ابو روح، مجھے بیان کیا ابو روح نے، الحرمی ابن عمارہ. ابو روح یہ ان کے استاد ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے وہ بیان کرتے ہیں حدثنا شعبہ، ہمیں بیان کیا حضرت شعبہ نے. اور شعبہ کیا کہتے ہیں؟
عن واقد ابن محمد، کہ ہم سے بیان کیا واقد بن محمد نے، اور وہ بیان کرتے ہیں قال سمعت ابی، واقد بن محمد کہتا ہے میں نے اپنے والد کو سنا، یعنی کہ محمد کو، یعنی کہ والد کون ہے؟ محمد. اور ان کے والد بیان کرتے ہیں یحدث عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے بیٹے. اور عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ایک ہی ہے. اب دیکھیں صحابی کو نکال دیں، ادھر سے محدث کو بھی نکال دیں، درمیان میں کتنے واسطے آ گئے؟ 1 2 3 4 5. کتنے آ گئے؟ 5 نسلوں بعد ایک بات امام بخاری تک پہنچی، اور ایک بات ہے کہ ایک ہی واسطے کے ساتھ امام اعظم تک پہنچی. اب پہنچتے پہنچتے فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اس کے باوجود امام بخاری ان سب پہ جرا کرتے ہوئے آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ کیا حدیث صحیح ہے؟ کیونکہ یہ بندوں کے اندر کوئی عیب ملا ہی نہیں ہے، نہ ان کا حافظہ کمزور، نہ یہ فاسق و فاجر، نہ سند کے اندر کوئی ایسا کوئی مسئلہ تھا دقیق. سمجھ آئی؟ تو محدثین نے جب نظر کی تو فرمایا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 مثالیں میں نے بیان کی جی. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ امام اعظم اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 1. اور امام بخاری اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 5. اب سمجھ آ رہی جی؟ اب آگے بڑھیں، اگلا قدم اٹھائیں. اگلا قدم یہ ہے، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، ابو عیسیٰ ترمذی، جن کی سنن ترمذی، جامع ترمذی شاہ ستہ کے اندر نام ہے. یہ اسی زمانے کے ہیں. سمجھ آ رہی؟ کس زمانے کے؟ امام بخاری علیہ رحمہ کے، یعنی کہ 3 ہجری کے. کس ہجری کے ہیں؟ 3 ہجری کے. اور امام اعظم ہیں 2 ہجری کے، سن 150 میں ان کا وصال ہو رہا ہے، 2 ہجری کے. اچھا جی، اب 3 ہجری تک جب حدیث پہنچ رہی ہے نا، تو کم از کم کتنے واسطے آ رہے ہیں؟ 5. اور 11 حدیثیں ایسی ہیں پوری بخاری کے اندر، پوری بخاری کے اندر کتنی؟ 11. اور انہی کو امام بخاری نے ایک اور جگہ پہ بیان کیا، یوں بن جاتی ہیں 22. یوں کتنی بن جاتی ہیں؟ 22. جس طرح یہ حدیث جو تھی نا، یہ پہلی جو بیان ہوئی تھی نیت والی، ہاں جی، یہ بخاری شریف کے اندر تقریباً کوئی 7-8 جگہ پہ یہ حدیث ہے، بار بار مختلف سندوں کے ساتھ. تو پوری صحیح بخاری کے اندر 11 حدیثیں ایسی ہیں کہ امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی آتے ہیں. اور امام بخاری بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں یہ میری ثلاثی حدیث ہے، میں بڑے تھوڑے واسطوں کے ساتھ سرکار تک پہنچ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب کہ امام اعظم علیہ رحمہ کی تو ثلاثیات ڈھیر ساری ہیں، ثلاثیات تو ڈھیر ساری ہیں. آپ کی ایسی بھی ہیں کہ جن میں صرف 2 واسطے ہیں، اور ایسی بھی ہیں صرف جن میں ایک صحابی کا ہی واسطہ ہے بس. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب آگے چلتے ہیں. بات کرنے لگے تھے ہم محدثین کی جو امام بخاری کے زمانے کے تھے. اب انہوں نے جب چھانٹی کی نا کہ یہ جو ہمیں حدیث پہنچ رہی ہے اس کے راویوں کے بارے میں ہم جرا کریں، کیا دیجیے گا، تو انہوں نے پایا کہ اس کے اندر کچھ راوی ایسے ہیں کہ جو ضعیف ہیں. ضعیف کیسے ہیں؟ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا،
یا ان کے بارے میں کوئی فسق و فجور کی بات سامنے آ گئی. اور یہ کب سامنے آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے گا، پہلا زمانہ ہے صحابی کا، یہ صحابی ایک ہی حدیث میں میں بات کرنا ہوں، یہ اسی کا ہم نے نچوڑ نکالا نا جی، ان قاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں. پہلا زمانہ صحابی کا، دوسرا تابعی کا، ٹھیک ہو گیا جی، تیسرا محدث کا اپنا. یہاں تک تو حدیث ٹھیک تھی، بعد میں آ کر کے مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں، یہاں پر آ کر کے راوی ہو گیا ضعیف. راوی کیا ہو گیا؟ ضعیف. اب وہ محدث کیا کہے گا؟ امرت ان اقاتل الناس والی حدیث ضعیف. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو یہ حدیث پہنچی تھی تو رستے کے اندر ضعیف راوی کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی؟ ضعیف. لیکن امام اعظم جب اس کو بیان کر رہے ہیں تو صحابی اور امام کے درمیان ایک ہی راوی ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک طرح امام اعظم جانتے ہیں، یا دو راوی ہیں خیر القرون کے ہیں، تابعین ہیں، امام اعظم ان کو ٹھیک طرح جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ مجھ تک جو پہنچ رہی ہے کیسے پہنچ رہی ہے؟ ضعیف ہو کر کے، یہ صحیح ہو کر کے، صحیح ہو کر کے. یہ مقدمہ سمجھ میں آیا؟ آخر میں ایک چیز بیان کروں گا، امام اعظم علیہ رحمہ کا واقعہ. امام بخاری کے استاد کے ساتھ مناظرہ ہو گیا تھا. امام بخاری کے استاد کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مناظرہ. میں نے بیان کیا کہ امام اعظم کا انتقال ہو رہا ہے 150 میں، امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں 194 میں. ٹھیک ہو گیا جی. امام اعظم کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ ہو گیا اس شخصیت کا کہ جس کا شمار ہوتا ہے امام بخاری علیہ رحمہ کے استادوں میں. کہاں شمار ہوتا ہے؟ امام بخاری کے. اور مزے کی بات ہے مناظرہ بھی اسی مسئلے میں ہو گیا. مناظرہ بھی کون سا مسئلہ جاری ہے؟ رفع الیدین کا. کون سا مسئلہ جاری ہے؟ رفع الیدین کا. اچھا، اس سے پہلے امام بخاری کی ایک بات کر لیں تاکہ وہ سمجھنے میں اور آسانی ہو. درود پاک پڑھیے گا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ. امام بخاری علیہ رحمہ نے نا ایک حدیث بیان کی ہے اپنی صحیح کے اندر، صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث بارکہ ہے. اور حدیث کا میں خلاصہ بیان کروں کہ ایک بندہ ہے، وہ جب سحری کے وقت اٹھا نا تو اس کو احتلام ہو چکا تھا، یا اس نے غسل کرنا تھا، کسی بھی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو گیا. اب وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس بارے میں مسئلہ ہے. تو امام بخاری علیہ رحمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 طرح کی روایات لے کر آئے، اور ان کے اندر کیا ہے؟ حدیث نمبر ہے 1925 صحیح بخاری شریف کی. اب آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے، آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. حدیث نمبر کیا ہے؟ 1925. 25 بھی ہے، 26 بھی ہے اس پہ. یہاں پر میں آپ کو 26 پڑھ کے سناتا ہوں. 1926. یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ مروان بن حکم جو تھا، یہ اس کے سامنے جب آیا نا تو اس نے کہا کہ جاؤ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جا کر پوچھو کہ سرکار ایسی حالت میں کیا کیا کرتے تھے، کہ اگر غسل سرکار نے کرنا ہوتا اور روزہ بھی رکھنا ہوتا تو کیا کرتے تھے. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں کہ فجر کا وقت پا لیتے، فجر کا وقت آپ کو پا لیتا، مطلب کہ فجر کا وقت ہو چکا ہوتا. وَهُوَ جُنُوبٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اور سرکار پر غسل فرض ہوا ہوتا. ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ، اب فجر کا وقت آ چکا ہے، سحری کا وقت ہے جا چکا ہے. اب اس وقت کیا کرتے سرکار غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے، غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے. جب مروان تک یہ بات دوبارہ پہنچی نا
یہ ام المومنین یہ فرما رہی ہیں، تو مروان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مسئلہ پوچھو وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نا، تو ان کی زمین تھی ذی الحلیفہ، یہ مدینہ پاک سے جب مکہ پاک کی طرف نکلیں تو رستے کے اندر ہی آتا ہے، بالکل قریب ہی مدینہ کے، جہاں سے حاجی احرام بھی باندھتے ہیں۔ ذی الحلیفہ کے مقام پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمینوں پر موجود تھے، تو وہاں پر جب اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کا موقف تھا کان النبی یأمر بالفطر، سرکار ہمیں تو اس بات کا حکم فرماتے تھے کہ جس پر روزہ جس پر غسل فرض ہو اور فجر کا وقت اس کو آ پہنچا اور اس نے غسل ابھی تک نہیں کیا ہوا تو یأمر بالفطر، سرکار تو ہمیں روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ کس چیز کا حکم دیا کرتے تھے؟ روزہ نہ رکھو۔ اب دیکھو ایک ہی صحیح بخاری کے اندر ہی ہے نا جی، صحیح بخاری کے اندر ہی ہے نا جی، باہر سے تو نہیں ہے۔ اب دو حدیثیں ہیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ام المومنین فرما رہی ہیں کہ سرکار روزہ رکھ لیتے تھے، غسل کرتے تھے روزہ فجر کے وقت میں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں سرکار فرماتے تھے کہ روزہ نہ رکھو، روزہ نہ رکھو۔ اب کس پر عمل کیا جائے؟ کس پر؟ امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والاول اسند، عمل جو ہے وہ پہلی حدیث پہ کیا جائے گا۔ عمل کس پہ کیا جائے گا؟ پہلی حدیث کس کی ہے؟ حضرت عائشہ والی۔ کیوں بھی اس پہ کیوں عمل کیا جائے گا؟ حدیثیں تو دونوں ہیں، دونوں صحابی ہیں، ایک طرف ام المومنین ہے ایک طرف صحابی رسول ہیں، حدیثیں بھی صحیح ہیں، بخاری کے اندر ہے، ایک کو کیوں چھوڑا دوسری پہ کیوں عمل کیا؟ سوال ہے نا کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے ہی امام اعظم نے دیا تھا اس مناظرے میں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ جو بات محدثین بعد میں کر رہے ہیں یہ امام اعظم پہلے ہی بتا کے گئے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں یحییٰ بن یحییٰ، اور یحییٰ بن یحییٰ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ امام۔ تو امام اعظم ہوئے امام بخاری کے دادا استاد۔ امام اعظم امام بخاری کے کیا ہیں؟ دادا استاد ہیں، اور زمانہ بھی خیر القرون والا۔ تو آپ جو بات کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ آتے ہیں امام بخاری کے استاد کے ساتھ ہو گیا جی مناظرہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ مسئلہ یہی ہے، دار الحناتین ہے مکے کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر حج کے دوران یہ دونوں صاحب علم جو تھے، صاحبان علم جمع ہو گئے، اور جب جمع ہوئے تو امام اوزاعی علیہ الرحمہ انہوں نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے نا وہ سوال کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے؟ رکیے گا، درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان بن عیینہ آپ فرماتے ہیں اجتمع ابو حنیفہ والاوزاعی فی دار الحناطین، حضرت ابو حنیفہ امام اعظم علیہ رحمہ اور امام اوزاعی دار الحناطین کے اندر جمع ہو گئے بمکہ، مکے کے اندر۔ فقال الاوزاعی لابی حنیفہ، امام اوزاعی علیہ رحمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ کہا
ما بالکم لا ترفعون ایدیکم فی الصلاۃ عند الرکوع وعند الرفع منہ، آپ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیوں نہیں کرتے، یعنی ہاتھوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ فقال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، لِأَجَلِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحْ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء، میں اس لیے رفع الیدین رکوع جاتے اور آتے نہیں کرتا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی صحیح حدیث مجھ تک نہیں پہنچی، کوئی صحیح حدیث مجھ تک نہیں پہنچی۔ فقال کیف لا یصح، امام اوزاعی فرمانے لگے آپ تک صحیح حدیث کیوں نہیں پہنچی بھئی؟ لو ابھی میں پیش کرتا ہوں، سنیں۔ وقد حدثنی الزہری عن سالم، وقد حدثنی الزہری عن سالم عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ وعند الرکوع وعند الرفع منہ۔ لو بھی حدیث سنیں، مجھ سے حدیث بیان کی ہے حضرت امام زہری نے، مجھ سے کسی نے بیان کی ہے؟ امام زہری نے۔ لو جناب یہاں پر وہ بھی ہم خلاصہ لے آتے ہیں۔ امام اوزاعی یہ بیان کرتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی امام زہری نے، ابن شہاب زہری۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، امام بخاری علیہ رحمہ نے جو اپنی صحیح کے اندر رفع الیدین پہ حدیث ذکر کی ہے نا، اس کی سند بھی یہی ہے، اس کی سند بھی یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، زہری بیان کرتے ہیں حضرت سالم سے، کن سے بیان کرتے ہیں؟ حضرت سالم سے، اور سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر یہ صحابی رسول ہیں، یہ صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں، سالم سے بیان کر رہے ہیں زہری، زہری سے بیان کر رہے ہیں حضرت امام اوزاعی۔ کیا یہی بات کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے بیان کرتے ہیں کہ انہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، سرکار جب نماز پڑھتے تو افتتاح نماز یعنی نماز کو شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، وعند الرکوع وعند الرفع منہ، اور جب رکوع کو جاتے یا رکوع سے سرکار سر اپنا اٹھاتے تو جاتے آتے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ حدیث تو بیان ہو گئی ہے، اور حدیث بھی صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ زہری پہ کوئی کلام کرے، سالم پہ کوئی کلام کرے، یا عبداللہ ابن عمر تو وہ ہیں صحابی، وہ تو ہیں ہی عادل۔ اب جب یہ بات سنی نا تو فقال لہ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اوزاعی سے فرمایا، سنو، وحدثنا حماد عن ابراہیم۔ اب آگے امام اعظم فرماتے ہیں میری بھی تو ذرا سنو، ہم سے بیان کرتے ہیں حماد، ہم سے کون بیان کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے۔ کن سے بیان کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نخعی سے۔ ان القمۃ والاسود، اور ابراہیم نخعی نے دو شخصوں سے سنا ہے، وہ کون ہیں؟ ایک علقمہ اور دوسرے اسود، یہ دونوں تابعی بزرگ ہیں۔ ان دونوں نے جس ہستی سے سنا ہے اس کا نام ہے عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ صحابی۔
ایک طرف عبداللہ ابن عمر اور ایک طرف عبداللہ ابن مسعود۔ امام اعظم فرماتے ہیں ہماری بھی سنے، ہم سے بیان کیا حماد نے، حماد کو بیان کیا ابراہیم نے، ابراہیم کو بیان کیا علقمہ اور اسود نے، وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاۃ ولا یعود لشیء من ذلک۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے مگر نماز کو شروع کرتے وقت، ولا یعود لشیء من ذلک، پھر اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ دونوں طرف سے سندیں آ گئیں، امام اوزاعی کی بھی سند، امام اعظم کی بھی سند، یہ بھی سند صحیح، اور یہ حماد، ابراہیم، علقمہ اور اسود، یہ راوی بھی سارے صحیح، ان پر بھی جرا نہیں، ان پر بھی جرا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں کہ نہیں ٹکرائیں؟ اور جس طرح بخاری کی حدیث ٹکرائی تھی 1926 کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فجر کا وقت پاتے حالت جنوب کے اندر غسل بھی کر لیتے، روزہ بھی رکھ لیتے، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سرکار فرماتے تھے کہ تم روزہ نہ رکھو، ایسی حالت میں ہمیں کہتے تھے روزہ، اور خود سرکار روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک طرف سرکار کا قول ہے، ایک طرف سرکار کا فعل ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرز کی دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ لو جناب، یہی سوال امام اوزاعی نے کر دیا۔ ہیں کون یہ؟ امام بخاری کے استاد، استادوں کے اندر ان کا شمار ہے۔ فقال الاوزاعی، امام اوزاعی کہنے لگے احدثک، میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں، عن زہری عن سالم عن ابیہ، میں بیان کر رہا ہوں زہری، سالم اور سالم کے بابا عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے، اور وتقول حدثنی حماد عن ابراہیم، اور آپ حماد اور ابراہیم سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے سمجھائیں۔ یہ بات امام اوزاعی بھی نہ سمجھ سکے، امام کیا نہ کیا چاہتے ہیں، اور امام اعظم علیہ رحمہ وہ امام الحدیث ہیں کہ جنہوں نے امام اوزاعی کو بھی یہ نقطہ سمجھایا کہ جب دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں تو اس وقت کرنا کیا ہے، اس وقت ہے، اور وہی امام بخاری نے آگے کیا، وہ انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں فقال له ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کانا، سن بھائی اوزاعی، کان حماد افقہ من زہری، میرا جو راوی پہلا ہے نا حماد، وہ تیرے پہلے راوی زہری سے زیادہ فقیہ ہے۔ کیا ہے؟ بڑا عالم ہے، یعنی عالم تو دونوں ہی ہیں، لیکن علم کے اندر جو مرتبہ حماد کا ہے وہ زہری کا نہیں ہے۔ جب دو سندیں صحیح بھی ہوں نا اور آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر ان کے درمیان تضاد کو اٹھانا کیسے ہے؟ دیکھو، جس سند کے اندر زیادہ علم والے موجود ہیں تو اس سند کو لے لیا جائے اور دوسری کو چھوڑ دیا جائے۔ اب فرماتے ہیں کہ حماد افقہ من الزہری، حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہے۔ وکان ابراہیم افقہ من سالم، اور ابراہیم سالم سے زیادہ بڑے عالم ہیں، ابراہیم سالم سے زیادہ بڑے عالم ہیں۔ وَالْقَمَةُ لَيْسَ بِدُونِ ابن عمر، اور رہے القمہ، یہ عبداللہ ابن عمر سے علم میں کم نہیں ہے،
لیکن وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ صُحْبَةٌ وَلَهُ فَضْلُ صُحْبَةٍ، لیکن عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں. عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے علقمہ ابن عمر سے کچھ کم نہیں ہے. آگے جو بات بیان کی نا وہ کیا فرماتے ہیں؟ فل اسود لہو فضل کثیر، اور اسود کے لیے بہت سارے فضائل و کمالات ہیں، لیکن میری سند کے اندر چوتھا راوی علقمہ بھی عبداللہ ابن مسعود سے روایت کر رہا ہے. تو سنیں آگے میرے راوی رہ گئے عبداللہ، ان کے بارے میں امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَعَبْدُاللَّهُ هُوَ عَبْدُاللَّهُ، عبداللہ تو پھر عبداللہ ہیں، عبداللہ تو پھر یہ کیوں فرمایا؟ یہ کیوں فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. اگر آپ نے پچھلے دنوں وہ مجلس اٹینڈ کی ہو جو ختم نبوت کی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ شانیں بیان ہوئی تھیں، یاد آ رہی ہیں آپ کو؟ چلو میں بیان کر دیتا ہوں ان میں سے کچھ اور کچھ ویسے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والے امام اعظم کی سند کے پہلے راوی رسول اللہ سے، یہ وہ صحابی ہیں جو 6ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ کہہ دیں بھائی، پرانے مسلمان ہیں. سرکار کو شروع سے لے کر سارا انہوں نے دیکھا. 6ویں مسلمان عبداللہ بن مسعود، اور پھر سرکار کو ان سے اتنا پیار تھا کہ باہر سے اگر آنے والا، اس سے پہلے سن لیں کہ یہ صاحب النعلین والوسادہ ان کا لقب تھا، یعنی سرکار کا تکیہ اور سرکار کے نعلین اٹھانے والے. تکیہ کس لیے تھا؟ سرکار کے ساتھ ساتھ جاتے، جہاں سرکار نے آرام فرمانا ہوتا یہ تکیہ پیش کرتے، سرکار نعلین اتارتے یہ نعلین اپنے پاس رکھ لیتے، اور سرکار نے جب سفر کا ارادہ کرنا نعلین پیش کر دینے، تکیہ پھر. یعنی سرکار کے سفر حضر میں عبداللہ ابن مسعود سرکار کے ساتھ ساتھ رہنے والے، اور باہر سے اگر کوئی آتا تھا نا وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اہل بیت کے فرد ہیں یا باہر سے کوئی صحابی ہے، اتنے سرکار کے قریبی تھے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر وہ صحابی کے جن صحابہ کا دور رسالت کے اندر بھی فتویٰ چلتا تھا، سرکار کے زمانے میں بھی جن کا فتویٰ چلتا تھا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جن صحابہ کا فتویٰ چلتا تھا، ان صحابہ میں سر فہرست جن صحابہ کا نام ہے نا ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہیں. اور 4 بڑے قاری جن سے سرکار نے فرمایا قرآن سیکھو ان سے، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے. سرکار نے ان کا نام لے کر فرمایا اگر قرآن سمجھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سمجھو. اور ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جس بات پہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا میں بھی اس بات پہ راضی ہو گیا، رب العالمین بھی اس بات پہ راضی ہو گیا. یعنی یہ پھر وہ تقریر شروع ہو جائے گی. تو یہی فرمایا امام اعظم نے ایک لفظ کے اندر بات بند کر دی، فَعَبْدُاللَّهُ هُوَ عَبْدُاللَّهُ، عبداللہ تو پھر عبداللہ ہیں، ان کا میں تجھے کیا بتاؤں. ہاں جی تو خود محدث ہے اوزاعی، تو جانتا ہے عبداللہ کی شان کیا ہے. اب جب یہ بات ہوئی نا تو امام بخاری علیہ الرحمہ کے جو وہ استاد ہیں ان کا عالم کیا تھا؟ فسکت الاوزاعی، امام اوزاعی چپ کر گئے. امام اوزاعی امام بخاری کا کے استاد محترم چپ کر گئے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ ہوتے تھے علمی مناظرے. آگے سے بات آئی ہے تو ٹھیک ہے جی، قبول ہے ہمیں. آج مناظرے نہیں ہوتے، مجادلے ہوتے ہیں، جھگڑے. میں تو ماننا ہی نہیں ہے. جتنے بیچارہ وہ اگلا سر کھپا کھپو کے مناؤ تے آ بھی جاوے، ہاں جی جدو توڑ چڑھن تے گل آندی ہے وہ تو پھر گل پھر بیک ہو جاتی ہے. تو یہ مجادلہ ہے، مناظرہ نہیں ہے. مناظرہ وہ بزرگوں کا ہوا کرتا تھا جس کے اندر کسی کی کوئی توہین نہیں، ہاں جی کوئی کسر شان نہیں، جب علمی بات آتی تو وہ مان لیتا. اچھا یہ بات جو میں نے بیان کی امام اعظم کے حوالے سے، امام اعظم بیان کرتے ہیں حماد بڑے عالم ہیں،
کیا ہے؟ حماد اور ابراہیم بڑے عالم، اسود علم میں کم نہیں ہے، صحابی سے بڑا تو نہیں انہوں نے کہا نا، علم سے کم نہیں ہے، ہاں ادھر صحبت صحابیت موجود، عبداللہ تو پھر عبداللہ ہے۔ اب بات کیا نکلی؟ بات یہ نکلی کہ جو زیادہ علم رکھتا ہوگا، جو احوال کو زیادہ جانتا ہوگا، اس کی بات لے لی جائے گی۔ یعنی دو حدیثیں جب آپس میں ٹکرا جائیں، دونوں ایک ہی پلے کی ہوں، یعنی صحیح حدیثیں ہوں، تو پھر کس پر عمل کرنا ہے؟ جس کے راوی تگڑے ہوں، زیادہ علم والے ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہی امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث نمبر 1926 کے اندر کی، فالاول اسند، عمل پہلی سند والی حدیث بھی ہوگا، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ والی پر۔ کیوں کہ سرکار کا جنبی ہونا، غسل کرنا، یہ گھر کے معاملات میں سے ہے۔ بات سمجھ آ رہی جی؟ اور گھر کے معاملے صحابہ سے زیادہ امہات جانتی ہیں۔ کیا صحابہ جانتے ہیں؟ امہات جانتی ہیں۔ تو جب امہات جانتی ہیں تو بات بھی انہی کی معتبر ہوگی کہ حالت جنوب کے اندر جو سرکار حالت جنوب میں گئے تو یہ گھر میں معاملہ پیش آیا، سرکار نے غسل فرمایا، یہ گھر میں معاملہ پیش آیا، اور سرکار نے وہی جو ہے وہ روزے کی نیت کی، یہ گھر میں معاملہ پیش آیا۔ اور جو صحابی بیان کرتے ہیں تو سرکار کا جنبی ہونا یا سرکار کا غسل کرنا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا۔ تو چونکہ خاص یہ جنبی کے روزے کے متعلق یہ حدیثیں تھیں دونوں، تو اس میں فالاول اسند، جو پہلی حدیث سند کے ساتھ بیان ہوئی اس پر عمل کیا جائے گا، دوسری یہ گرچہ صحیح حدیث ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مقدمے کے ساتھ آج ہماری پہلی نشست تھی، پہلا قدم تھا، پہلا سٹیپ تھا۔ کچھ بات پلے آ گئی؟